نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد جزا الله عنا محمدا ما هو أهله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك الصاغث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود و سلام اور آپ سب کی بھی نظر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج آپ کے سامنے جس ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں وہ ہے عقیدہ اور عقیدت. کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہماری معاشرے میں جو کچھ چل رہا ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہو رہا ہے، اس کے اوپر بات کی جائے. ہر بندہ اپنی اپنی سوچ میں اور اپنی اپنی ایک اب کہہ لیں کہ لائن کے اوپر ڈگر پہ چلا ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو درست سمجھ رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں درست ہوں، بالکل میرا نقطہ نظر، میرا طریقہ کار سب درست ہے. تو میں نے محسوس کیا کہ میں کچھ اس کے اوپر بات کروں. تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے، عقیدہ عقد سے ہے، اور عقد گیرا کو کہتے ہیں، گانٹھ کو. پنجابی گنڈ کہتے ہیں نا، گنڈ بچن. اسی سے عقد نکاح کے طور پہ بھی ہم کہتے ہیں اس کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوؤں کی جب وہ شادیوں کا رسم دکھاتے ہیں موویز کے اندر، تو انہوں نے ایک اسکوائر سا بنایا ہوتا ہے، اس کے اندر آگ جلائی ہوتی ہے، اور جس دو لڑکی اور لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے پلو کے ساتھ وہ گرا لگا دیتے ہیں اور اس آگ کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں، 7 پھیرے دیتے ہیں. وہ گرا جو ہے وہی عقد ہے، وہی کنیکشن ہے، بانڈنگ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ہوتی ہے. اب اس لاجک کو، یہ اس مثال کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا ویژن کلیئر کرنے کے لیے، آپ کو وہ سوچ دینے کے لیے کہ ہیں تو سارے اولاد آدم، ان کا بھی رب اللہ ہی ہے. وہ اس کو ایشور کہیں، بھگوان کہیں، رب وہ ہے اوپر، رب السماوات والارض، یہ ان کو علم ہے. لیکن انہوں نے رب کے اوتار بنائے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا کوئی ایک خدا نہیں ہے. وہ کئی خداؤں کے ماننے والے ہیں، کئی خداؤں کے کو فالو کرنے والے. ایک کے گھر میں کوئی ہے، ایک کے گھر میں کوئی ہے، ایک کے گھر میں کوئی ہے. یہی شرک ہے. وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے، اور رب السماوات والارض، رب ہے، اللہ ہے، اور کوئی نام اس کے ساتھ جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا، اور نہ ہی اس نے بتایا. اس لیے بھگوان کہنا، ایشور کہنا، گاڈ کہنا، یہ سب کچھ جو ہے یہ کوئی میتھ نہیں رکھتا، یہ کوئی معنی نہیں ہے اس کا. یہ بات صرف آپ کو میں سمجھانے کے لیے، جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں وہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جو یہ سجانے کا، شادی کرنے کا وہ سین ہے، وہ کہاں سے، ان کا آئیڈیا کیا ہے. یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. انہوں نے وہ آگ کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور وہ سکوئر جو بنایا ہوا ہے وہ خانہ کعبہ کی طرز کے اوپر وہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر نور یا آگ، جس کو بھی جو بھی آپ سمجھ لیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں، اور اس کے گرد وہ 7 چکر لگاتے ہیں. طواف کعبہ ہم کرتے ہیں نا، تو 7 چکر لگاتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہاں پر بانڈنگ کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ وہ اپنی ایک گرا کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، چکر لگاتے ہیں. تو وہ اس کام کو کرتے ہیں. اب آپ کو جو میں نے بات کہی کہ رب سب کا ایک ہے، تو یہ میری سوچ، میرا یقین، میرا ایمان ہے.
اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو سراندیپ پہاڑی کے اوپر اتارا سری لنکا میں. جب راون نے لنکا ڈھائی تو پھر وہاں سے یہ تمام قسم کے جو علوم تھے سنسکرت میں، عمرانی میں، سریانی میں، عبرانی میں، جو کچھ بھی زندگی گزارنے کے طریقہ کار بتائے گئے، ان سب کو جو ہے انہوں نے اپنا نام دے کر مختلف دیوی دیوتاؤں کی شکل کے اندر کنورٹ کر کے اس کے اندر الٹریشن کر کے اس کو ایک صورت بگاڑ کر آگے پیش کر دی. لیکن جو بیسکس ہیں رب کی وہ کہیں بھی نہیں جاتی ہیں، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. بنیاد ہے، وہ گرا ہے، وہ عقد ہے، وہ عقیدہ ہے. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ کسی ایک چیز کو اپنے دل سے مان لینا، کسی ایک راہ کو اپنے دل سے مان لینا اور پھر پریکٹیکلی اس کے اوپر چلنا. عقیدہ توحید، رب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے. عقیدہ رسالت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی الزماں ہیں اور اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. جتنے پہلے انبیاء آ چکے ہیں ان کے اوپر ایمان. عقیدہ رسالت، توحید، یہ سب کچھ ہماری عقیدت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، عقد ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ رب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. وہ عرش پہ ہے، واسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی زمینوں اور آسمان میں پھیلی ہوئی ہے. اب جب آپ کو عقیدے کی سمجھ آ جائے گی، جب آپ کے اندر یہ سوچ آ گئی کہ عقیدہ کہتے کسے ہیں، یعنی ایک ایسا عمل، ایک ایسا روڈ، ایک ایسا راستہ، اس کے اوپر چلنے کا طریقہ کار جو آپ نے اڈاپٹ کر لیا اور اس کو فالو کیا اور اس کو ایکنالج بھی کیا اور اس کو آگے پروموٹ بھی کیا اور اس کے اوپر آپ متفق ہو گئے. آپ کا علم اور آپ کا عمل اس کے اوپر چلا گیا تو آپ کا عقیدہ ہو گیا. عقیدت کسے کہتے ہیں؟ عقیدت وہ ہے ایک ایسا جذبہ، ایک ایسا جذبہ جو کہ کسی کے اندر اپنے جو طلب ہوتی ہے اس کو موجود پا کر اس کی طرف رغبت ہو جانا، اس کے ساتھ کنیکشن ہو جانا، اس کے ساتھ بانڈنگ ہو جانا. یعنی ایک ایسا جذبہ جو کہ آپ کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اپنا طالب، اپنا جو کچھ بھی آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کے دل کے اندر طلب ہوتی ہے اور آپ کی مقصود جو مقصد ہوتا ہے، وہ کسی میں جب آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو اس سے عقیدت ہو جاتی ہے، آپ کو اس سے ایک بانڈنگ ہو جاتی ہے، افیلیشن ہو جاتی ہے، ایسوسیشن ہو جاتی ہے، رغبت ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ایک کنیکشن بن جاتا ہے. اور یہ زبردستی نہیں ہوتا، یہ روح کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ عقیدت بدلتی رہتی ہے کیفیات کے ساتھ. اب مثال کے طور پر اس کی مثال میں سے دوں، اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ عقیدت کے ہونے کے لیے ضروری ہے دو چیزیں، دو ہم ذہن روحیں، دو ایسی روحیں جو کہ ایک ہی سوچ کی مالک ہیں، تو ان کے درمیان میں عقیدت ہوگی. اگر ایک طلب کرتا ہے خدا کی ذات کو اور ایک جو ہے آخرت کا طالب ہے تو ان کے درمیان میں عقیدت نہیں ہوگی. اگر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، ان کے قرب کا طالب ہے اور ایک جو دنیا کا طالب ہے تو ان کے درمیان میں عقیدت نہیں ہوگی. عقیدت کب ہوتی ہے؟ جب دونوں کی سوچ ایک ہے، دونوں کا عقیدہ ایک ہے. جو بات ابھی پہلے میں نے آپ کو بتائی نا کہ دونوں کا عقیدہ ایک ہے، دونوں کا روڈ جو ہے، سفر جو ہے وہ ایک ہی ٹریک کے اوپر ہے، دونوں ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، تو ان کے درمیان میں عقیدت ہو جائے گی. اب اس میں اپر ہینڈ اور لوئر ہینڈ کی بات آ جائے گی. ایک لینے والا ہے، ایک دینے والا ہے. علم دینے والا مرشد ہو گیا، علم لینے والا مرید ہو گیا.
शागिर्द हो गया और उस राह का मुसाफिर हो गया। अब इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है जो मैंने अब तक अर्ज़ की कि वो यही है कि आपके अंदर जो है वो अकीदत, वो अक़द, वो अकीदा मौजूद हो। तो जब आपका अकीदा एक हो जाएगा तो फिर आपकी अकीदत बनेगी किससे? उस शख्स से, उस बंदे से जो आपको उस राह के ऊपर लेके चले। और ये जो अकीदत है ना, ये कभी कभी निगाह से हो जाती है, निगाह मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। निगाह पड़ती है और अंदर की काया कलप हो जाती है और अकीदत हो जाती है। दिल खिंचता है उस तरफ, उनकी सोहबत में बैठने को दिल करता है, अपने मुर्शिद की, अपने शेख की, अपने उस्ताद की, अपने बुजुर्गों की। उनकी सोहबत में बैठने को दिल करता है, उनकी कुर्बत में बैठने को दिल करता है, उनकी बातें सुनने को दिल करता है और अल्लाह और रसूलुल्लाह की शान उनकी ज़ुबान से सुनने को दिल चाहता है और सुकून मिलता है। कभी ये अकीदत किसी का तज़किरा सुनने से भी हो जाती है। मिसाल के तौर पर जब आप अपने बुज़ुर्गों का किसी के साथ तज़किरा करते हैं, उनके अच्छे औसाफ का ज़िक्र करते हैं, तो सुनने वाला अगरचे उनसे मिला नहीं होता, लेकिन उसको उनकी उस तालीमात की वजह से उनके साथ अकीदत हो जाती है और वो अटैच हो जाता है उनसे। और कभी किसी की कोई सिफ्त सुनकर, एक उसका कोई अच्छा औसाफ सुनकर भी दिल के अंदर रग़बत, तलब बढ़ जाती है। तो सोहबत मुर्शद जो है उसका दिल करता है कि अपने बुज़ुर्गों की सोहबत के अंदर जाके बैठा जाए, उनका कुर्ब लिया जाए, उनकी ज़ुबान से एक बातें निकलें और हम उसको सुने और अपनी ज़िंदगी के अंदर उनको चुनें। अब यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इसके लिए बहुत तहकीक की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा छान फटक की ज़रूरत होती है, अपने अंदर का मुहासबा करना पड़ता है। आजकल के जो नाम नहाद किस्म के पीर और नाम नहाद किस्म के बाबे, ढोंगी किस्म के लोग जो हैं, जिन्होंने अपने ऊपर लबादा ओढ़ कर और ज़िंदगी को, लोगों के मामलात को ख़राब कर रहे हैं और उनको सिर्फ़ और सिर्फ दुनियादारी के चक्करों के अंदर उलझाया हुआ है। दुनियादारी के चक्कर क्या है? मुझे घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, नरीना औलाद हो जाए, मेरा इससे ज़्यादा बैलेंस बढ़ जाए, मेरा ये हो जाए, ये मेरे ख़िलाफ़ है तो मेरे हक़ में हो जाए, इसका ये काम ख़राब हो जाए, इसका वो काम ख़राब हो जाए। तो दरअसल ये शिरक की किसी न किसी तरह की कोई किस्म बन जाती है, शिरक फी ज़ात, शिरक फी सिफ़ात। रब तआला की ज़ात के अंदर उसकी ज़ात के तौर पर शिरक कर लेना कि किसी को इतनी मोहब्बत और इतनी चाहत दे देना कि जैसी चाहत और मोहब्बत अल्लाह के लिए रवा है, ये शिरक फी ज़ात हो गई। और किसी की सिफ़ात का मालिक, कर देने वाला, रोक देने वाला, ये सारे का सारा उसको समझ बैठना, ये शिरक फी सिफ़ात है। ये दोनों किस्म के शिरक जो हैं, ये रब तआला की ज़ात फरमाते हैं कि मैंने शिरक के ऊपर बात ही नहीं करनी है, सीधी सीधी जहन्नम है। तो बात जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि इन लोगों को अब जालिम कहते हैं कि जालिम है जी, इन्होंने जुल्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लूट लिया, पैसा ख़राब हो गया, इज़्ज़तें ख़राब हो गई, सब कुछ ख़राब हो गया। तो कुछ हद तक जो है अगर इसको देखा जाए तो जालिम आप खुद हैं, जुल्म आप खुद कर रहे हैं, आप भी तो जालिम हैं। आपने सिलेक्शन क्यों नहीं की? आपने ऐसे पद का इंतखाब क्यों किया? देखें, एक दुकान में जाते हैं आप, बेशुमार सजी हुई चीज़ें वहाँ पर, पूरी बड़ी दुकान है, लेकिन आपकी पसंद की चीज़ वहाँ पर नहीं है, आपके मतलब की चीज़ वहाँ पर नहीं है, तो आप वहाँ पर रुकेंगे नहीं, निकल आएंगे। अगर आप रुके हैं तो आपको इंटरेस्ट है वहाँ पर, आपकी दिलचस्पी का कुछ सामान है, इसीलिए आप वहाँ रुके हैं। तो दो रूहें जब एक ट्रैक के ऊपर हैं, दो रूहें, दो जिस्म जब एक ही सोच के मालिक हैं, तो उनको आपस में अकीदत हो जाएगी और उनका अकीदा एक है
تو اس کے ساتھ ان کے اندر رغبت ہو جائے گی اور وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کے معاملے کو جانیں گے اور سمجھائیں گے اور آگے بتائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، عملی نمونہ ہے جس کے اوپر ہم نے فالو کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہوگا آخرت میں وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو کہا بے شک ہاں، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات قرآن میں فرماتے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، ذکر کرو تم میرا اپنی محفلوں میں، ذکر کروں گا میں تمہارا اس سے بہتر اپنی محفلوں میں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، ارکان دین کیا ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے، صحابت، یہ سب چیزیں آ گئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کو حکم دیا تو اس کا طریقہ کار بھی بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو۔ تسبیحات کا ذکر کرنے کا کہا تو تسبیحات کا طریقہ کار بھی بتا دیا۔ روزے کا بتایا تو روزے کا ٹائم، روزے کی ڈیوریشن، اس کے حدود و قیود سارے بتا دیے۔ زکوٰۃ کا نصاب بتا دیا، حج ونس ان اے لائف وہ بتا دیا۔ تو جو بھی احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیے اس کے ساتھ ساتھ اس کا لیجسلیشن بھی دے دیا۔ لیکن ذکر کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ کیوں کہا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، ذکر کرو تم میرا میں بھی ذکر کروں گا تمہارا۔ یعنی ذکر کرنے کا مطلب کیا کہ رب نے یہ کہا کہ تم نماز پڑھو میری لیے میں تمہاری نماز پڑھوں گا، تم روزہ رکھو میرے لیے میں تمہارے روزہ رکھوں گا، تم حج کرو تو میں تمہارے لیے حج کروں گا۔ نہیں، تذکرہ، ذکر، ذکر، واہ، ذکر کرو تم میرا میں تمہارا ذکر کروں گا، یاد کرو تم مجھے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور ذکر کثیرہ، بے شمار ذکر کرو میرا، کھلا ذکر کرو میرا، میں بھی تمہیں کھلا ہی ذکر کروں گا۔ اب جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے نا رب کا تو وہ لینے کے لیے ذکر کرتا ہے، حاجت مند کے طور پہ ذکر کرتا ہے۔ اور جو رب ذکر کرتا ہے نا بندے کا تو وہ دینے والا بنتا ہے، وہ دیتا ہے، اس کو نوازتا ہے۔ یہ ہے رب کا ذکر۔ اے بندے تو نے مجھے یاد کیا میں تجھے یاد کروں گا، تو نے میرا ذکر کیا میں نے تیرا ذکر کیا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ، جب آپ بار بار تکرار کرتے ہیں اللہ کے سامنے تو اللہ کہتا ہے بندے بول، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی الہ ہوں، ہاں کیا کہتا ہے؟ تو اس بندے کے منہ سے جو نکلتا ہے رب کہتا ہے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، آگے بول۔ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ روح کی غذا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرنا۔ جہاں پر 2-4 افراد بیٹھے ہیں اور وہ ذکر اللہ کا کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں یہ دیکھو یہ میرا ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں میرا، مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، مجھے دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو جو صحبت ہے، عقیدت ہے کسی بزرگ کے ساتھ آپ کی، اپنے استاد کے ساتھ آپ کی، اپنے بزرگوں کے ساتھ آپ کی، اپنے شیخ کے ساتھ آپ کی، وہ صحبت جو ہے وہ آپ کو رب کی طرف لے کے چلتی ہے۔ اللہ کا بندہ اگر آپ کو اللہ کے راستوں پہ لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو اسلوب بتاتا ہے، آپ کو سفر کے طریقہ کار بتاتا ہے اور اللہ کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے اور رسول اللہ کا قرب آپ کو دلوانا چاہتا ہے، ان کی نگاہ آپ پہ کروانا چاہتا ہے، تو وہ ہے آپ کا مرشد، وہ ہے آپ کی صحیح صحبت، وہ ہے آپ کا صحیح عقیدہ، وہ ہے صحیح عقیدت۔ آپ ایک اچھی عقیدت کی جگہ پر ہیں۔ لیکن اگر آپ جو ہیں بھٹک رہے ہیں،
کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، تو آپ اس گرہ کے اندر نہیں ہیں، آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا غالباً، میرے پاس لوگوں کا چونکہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آتے ہیں اور گائیڈنس لینے کے لیے آتے ہیں، تو جو میرے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، جو میرے اندر اللہ کی طرف سے کیفیت آتی ہے، میں ان کو بتاتا ہوں۔ جب میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ذکر کریں اللہ کا، اللہ کے ان پاک ناموں کے ذریعے، یا آپ یہ والا قرآن کی آیت کو پڑھیں یا اس سورت کو پڑھیں، تو مجھے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم تو کسی کے بیعت ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم تو ان سے بیعت ہیں۔ تو یقین کریں بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے، ان کی اس بات کو سن کر مجھے دکھ ہوتا ہے۔ کس وجہ سے دکھ ہوتا ہے؟ کہ میں ان کے عقیدے کے اوپر دکھ کر رہا ہوتا ہوں، ان کی عقیدت کے اوپر دکھ کر رہا ہوتا ہوں۔ ارے بھائی، اگر تم کسی کے ساتھ اٹیچ ہو، تمہاری گرہ لگی ہوئی ہے کسی کے ساتھ، then why are you here؟ پھر تم یہاں میرے پاس کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، تمہاری عقیدت بزرگوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ جاؤ پہلے جا کے اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے عقیدت کو درست کرو۔ دیکھیں ہمارے اکثر جو دوسرے فرقے کے بھائی ہیں، مختلف لوگ ہیں، وہ یہ بولتے ہیں کہ جی اللہ کے سوا کوئی اور دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے مت مانگے۔ بالکل درست ہے، حق بات ہے، قرآن بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ میرے سوا کوئی اور نہیں دینے والا، اور میرے سوا جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو ان کو خود نہیں پتا کہ کب ان کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ لیکن دعا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے اگر درود پاک کا سہارا اور آسرا لے لیا جائے تو۔ درود پاک ساری عبادات سے اوپر ہے، تمام عبادات سے اوپر ہے۔ اگر آپ اس درود پاک کو پیش کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو قبولیت پاتا ہے۔ اور درود پاک ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی بھی جو ہے وہ رد نہیں ہوتا، ہر حال میں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ پیش کریں گے تو پڑھنا ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب وہ کیا ہے، احترام وہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اپنی آوازوں کو ان کی آوازوں سے نیچا رکھو، ان کی آگے پیش قدمی نہ کرو، ان کی اطاعت کرو۔ عقیدت جو ہے بنیاد ہے ادب اور اطاعت، یہ تین چیزیں ہیں، عقیدت، ادب اور اطاعت۔ اگر ادب اور اطاعت نہیں تو عقیدت ختم، اور اگر عقیدت نہیں تو ادب نہیں ہوگا، اطاعت بھی نہیں ہوگی۔ جیسے وہ لوگ میرے پاس آ کے تو مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں، میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن جب وہ ان کو میں کچھ ذکر کرنے کے لیے دیتا ہوں تو وہ اس سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہی حال ہم سب کا ہے۔ ہم اپنے دنیا دار کاموں کے لیے اللہ والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، ہم دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ والوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ روابط، یہ جو ساری کے ساری صحبت، یہ سارے کے سارے معاملات، یہ قرب الہی کی طرف لے جانے والے ہیں، عشق الہی کی طرف لے جانے والے ہیں، عشق رسول کی طرف لے جانے والے ہیں۔ درود اور سلام یہ اللہ کا ذکر ہے جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ آج آپ کو ایک بڑی پیاری بات بتانے لگا ہوں، اگر سمجھ آ گئی آپ کو تو دعا دیجیے گا۔ آپ کسی کو تحفہ بھیجتے ہیں، کسی کے ہاتھ، وہ جاتا ہے، وہ جا کر اس کو وہ تحفہ دے دیتا ہے، وہ تحفہ بھی لے لیتا ہے، وہ تحفہ بھی لے لیتا ہے، لیکن وہ خوشی، وہ حقیقی معنی، وہ لطف اس میں نہیں آتا
جب تک اس میں سلام نہ ہو. آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ لو یہ بوکے ہیں، پھول ہیں بہت پیارے سے خوشنما، یہ کوئی مٹھائی ہے، یہ کوئی کیک ہے، واٹس ایور، یہ فلاں صاحب کو دے کر آؤ اور ان کی خدمت میں میرا سلام پیش کرنا، ان سے کہنا کہ انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ میں یہ آپ کے لیے تحفہ بھی بھیجا ہے. تو سلام کا جواب فوراً آتا ہے. سلام کا جواب فوراً آتا ہے. جیسے کہ آپ میرے پاس آئے ہیں اور آ کے آپ نے کہا کہ جی اویس بھائی فلاں صاحب آپ کو جو ہے نا وہ سلام پیش کر رہے تھے، تو میں کہوں گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کے معاملات کو بہتر کرے اور ان کو خوشیاں عطا فرمائے، اور یہ آپ کے لیے انہوں نے تحفہ بھیجا ہے، بسم اللہ لائیے. تو جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش نہیں کرتے تو پھر درود جو ہے قبول تو ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر جو چاشنی ہے، جو فوری طور پر آپ کو کچھ ملنا تھا، سلام کا جواب فوراً آتا ہے. اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کا جواب آ جائے اس کے لیے تو دنیا بس کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اپنی عقیدت کو، اپنے عقیدے کو ایک اللہ اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان، ان کے اوپر متفق ہو جائیے، متفق کر لیجئے، مرتکز کر لیجئے، اسی کے اوپر آ جائیے، اسی نقطے کے اندر آ جائیے. ایک نقطے وچ گل مکدی، ایک نقطے وچ گل، اس نقطے کو سمجھ لیجئے، وہ جو نقطہ ہے اس کو پکڑ لیجئے، سارے راستے اس سے نکلیں گے. پرکار کا نکہ جو ہے یہاں پر رکھ کر پینسل گھماتے جائیں، کھولتے جائیں، ادھر کرتے جائیں، جتنا جتنا آپ کرتے جائیں گے اتنی ہی راستے بنتے جائیں گے، اتنی ہی سپیس نکلتا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم میری راہوں پہ آتے ہو، مجھ سے بات کرتے ہو، مجھ سے ہم کلام ہوتے ہو، مجھے کھوجنے کی کوشش کرتے ہو، تو میں اپنا آپ تمہارے اوپر ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہوں. نماز میں جب آپ اللہ کے سامنے روبرو ہوتے ہیں، قیام کی حالت میں آپ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میرے سامنے نماز میں کھڑے ہو تو یہ تصور قائم کرو کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور قائم نہیں ہوتا تو یہ تصور کرو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور یہ کمزور ایمان ہے. اب ہم ان سوچتے ہیں کہ تصور اللہ کا کیسے قائم کریں، تو اللہ کا تصور نور ہے. آپ اپنے آپ کو اس نور کے ایک مکمل، ایک کہہ لیں کہ ایک جھرمٹ کے اندر اپنے آپ کو فیل کریں، تو یہ آپ رب کو دیکھ رہے ہیں. اور سجدے میں سرگوشی، انتہائی قربت. اور کہا کہ جب تم مجھ سے ہم کلامی کرنا چاہتے ہو، مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، تو قرآن کھولو، قرآن پڑھو. یقین کریں یہ اللہ سے بات کرنا، اللہ سے صلاح کرنا، اللہ سے مشورہ کرنا، اللہ سے اپنے معاملے میں ایک آگاہی لینے والی بات ہے. پھر غائب سے آتے ہیں مضامین کیا کیا، پھر غیبی امداد آنی شروع ہو جاتی ہے جب آپ رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. وجود میں موجود کو آپ پا لیجئے. اور آج کی خوبصورت بات جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا وجود میں موجود ہے. ہم اللہ کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کو ہر جگہ موجود نہیں مانتے. یہ نہیں کہ انکار کرتے ہیں، ہمارا اندر وہ یقین نہیں ہے، وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے. ہماری عقیدت رب کے ساتھ کمزور ہے، ہماری بانڈنگ اس کے ساتھ کمزور ہے، وہ گرہ جو ہے کمزور ہے. وائنڈ اپ کر رہا ہوں، وہ بانڈنگ کمزور ہے، وہ عقیدت نہیں ہے، ہمارا عقیدہ کمزور ہے. اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، سنتا ہے اور دیکھتا ہے. معذرت کے ساتھ ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ رب جو ہے ہماری سن رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ سنیں. اور اس کے بعد جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم آہو بکا کر رہے ہوتے ہیں، مشکل میں آگ چکے ہوتے ہیں، کسی انتہائی امتحان میں ہوتے ہیں یا کریٹیکل سچویشن میں ہوتے ہیں، تو ہم یہ اپنے اندر عقیدے کو مضبوط کر کے کہتے ہیں کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے،
رب تو دیکھ رہے ہیں میرے نال کی ہو رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے اس نے میرا دل دکھا دیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے میرا نقصان ہو گیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے یہ بیمار مر رہا ہے، میں مشکل میں ہوں۔ تو ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہے رب کے ساتھ کہ ہم صرف دعا کی قبولیت کے وقت یا اپنی مشکل کے وقت رب کو حاضر اور ناظر جانتے ہیں اور ہر وقت کا موجود جانتے ہیں اور مانتے ہیں، باقی وقت میں نہیں مانتے۔ اور اگر ہم یہ بات اپنے اندر ڈال لیں کہ میرا رب جو ہے ہر وقت کا سمیع ہے، ہر وقت کا بصیر ہے، ہر وقت کا علیم ہے، ہر وقت کا خبیر ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ ہر وقت دیکھتا بھی ہے، وہ علم والا بھی ہے اور خبر گیری کرنے والا بھی ہے، تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کی عقیدت رب کے ساتھ کیسی ہوگی اور آپ کا عقیدہ کتنا مضبوط ہو جائے گا۔ اور آخری بات اس عمر میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ لگا لی، آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ ایک دنیاوی طور پر کسی بھی آئی ٹی کے ساتھ، کسی بھی منسٹر کے ساتھ جب آپ لگ جاتے ہیں، اس کے ساتھ جب آپ ہو جاتے ہیں ہر وقت، تو آپ کی پہچان آپ نہیں ہوتے، آپ کی پہچان وہ منسٹر ہوتا ہے، جہاں پر وہ موجود آپ بھی وہاں پر موجود، وہ یہاں پر وہاں پر آپ بھی موجود۔ تو جس نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑا وہ حی اور قیوم ہے، وہ ہر وقت کا حاضر ہے، ہر وقت کا ناظر ہے، ہر وقت کا وہ سننے والا ہے، ہر وقت کا دیکھنے والا ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے۔ باقی چیزیں آپ پہ چھوڑتا ہوں، اپنے ذہن کو بھی استعمال کیجئے اور اپنے دل کو بھی استعمال کیجئے، عقلی دلائل بھی لیجئے اور جذباتی بات بھی دیکھیے۔ آپ کے اندر جذبہ بھی ہے، آپ کے اندر عقل بھی ہے، دونوں چیزیں رب نے عطا کر دی ہیں، اور دل تو نہیں کرتا ختم کرنے کو، کیونکہ باتیں بڑی پیاری اندر اترتی ہیں جب میں آپ سے بات کرنی شروع کرتا ہوں۔ تو رب نے ذکر کا ایک ایسا لیول ہے جو کہ پہاڑوں میں، پرندوں میں، درختوں میں، ان سب چیزوں میں، ہر ایک چیز کے اندر رب نے اپنا ذکر ڈالا ہوا ہے، اور جوش ہے رب کا ذکر کرنے سے انکاری ہو جاتی ہے، ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے، رب اس کو فنا کر دیتا ہے، ما سوا انسان کے اندر رب نے یہ معاملہ اس کو شعوری طور پر اختیار دے دیا ہوا ہے، چاہے تو ذکر کرے گا تو اس کا درجہ اور بڑھ جائے گا اور مقامات اس کو مل جائیں گے، اور اگر نہیں کرے گا تو رب اسے چھینتا کچھ نہیں ہے، فنا نہیں کرتا اس کو۔ تو اللہ کا ذکر کیجئے بڑی دل جمی کے ساتھ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیجئے، اور جب بھی درود پڑھیں تو سلام کے ساتھ پیش کریں، سلام لازمی پیش کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرکار کا سلام آپ کو آئے تو آپ سلام پیش کریں، اور میرا یقین ہے، ایمان ہے الحمدللہ کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو سلام کا جواب آتا ہے۔ پھر دنیا چاہے جو مرضی آپ کو کہہ لے، آپ اپنی وہ تانگہ یار دیا، آپ اپنے دھیان کو اپنے رب کی طرف، اپنے نبی کی طرف لگائے رکھیے، یہی آپ کا عقیدہ ہے، یہی آپ کی عقیدت ہے، یہی ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو درست کر دیجئے، الف لام میم کے اندر آ جائیے، نقطے کے اندر آ جائیے، نقطے کو سمجھیے، الف لام میم کو سمجھیے، انشاءاللہ سارا راستہ جو ہے آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا، پھر اور لطف آئے گا بات سننے کا۔ وما علینا الا البیان، صدق اللہ العظیم۔